बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। अगर मैं ये कहूं कि हुकूमत का मुतालबा अमेरिका ने पूरा कर दिया है कि भाई महज ये ट्वीटों के जरिए, महज ये छोटे छोटे मैसेजेस के जरिए, महज अपकमिंग इंतजामिया के मुख्तलिफ लोगों के जरिए पैगाम ना दें, हमें सीधा सीधा बताएं हमने करना क्या है। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही हुआ है। और वो रिचर्ड ग्रेनेल जो मुसलसल ट्वीट्स वगैरह के जरिए पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए थे, और पाकिस्तान में मौजूदा सेटअप के सीने पे कहीं ना कहीं मूंग जरूर डल रहे थे। और जो हैंकिया फैंकिया हुकूमत के नुमाइंदे जो मीडिया स्क्रीन पर आकर मार रहे थे, उससे कम से कम इतना अंदाजा हो रहा था कि उनकी बातें बड़ा जरबेकारी के तौर पर इनके कहीं ना कहीं कलेजे में लग जरूर रही है। तो रिचर्ड गनेल ने वो वीडियो पैगाम बता दिए, क्योंकि भाई कुछ भी हो, डोनाल्ड ट्रंप साहब के नुमाइंदा खसूसी हैं, खसूसी एलची हैं। और उन्होंने रात को, जो अमेरिकी मीडिया चैनल है न्यूज मैक्स, उस पे आके उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट गुफ्तगू की। और डिफरेंट गुफ्तगू से मुराद ये है कि उन्होंने कहा कि भाई जो मैं कह रहा हूं ना, वो कोई महज मीडिया का स्टंट नहीं है। इफ आई सेड, आई मीन इट। उनका ये कहना था। रिचर्ड ग्रेल कहते हैं, क्योंकि उस प्रोग्राम में एज ए मेहमान की हैसियत से थे, तो तमाम जो जो एंकर खातून थी, उन्होंने वो उनसे तमाम सवाल किए। और उन्होंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की जो इंतजामिया है, यानी डोनाल्ड ट्रंप का जो अमरीका है, वो क्या सोचता है पाकिस्तान से मुतलिक, वो क्या सोचता है इमरान खान साहब से मुतलिक, वो क्या सोचता है पाकिस्तान के साथ रिलेशन रखने से मुतलिक, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है, वो क्या कहती है। तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जी बताया कि ये सेटअप पे क्या कह रहे हैं वो। हाँ, इस सेटअप से जो उन्होंने गुफ्तगू की है उससे पहले, हाँ, पाकिस्तान में हमारे जो हनीफ अब्बासी साहब जैसे सीनियर तरीन सियासतदान है, वो कहते हैं ये जो सारी गुफ्तगू ये रिचर्ड गर्नेल वगैरह कर रही है, ये सारा कैलिफोर्निया प्लान का एक हिस्सा है जिसको एग्जीक्यूट करने की ये कोशिश की जा रही है। बहरहाल, जब काशिफ अब्बासी साहब ने उनसे पूछा कि कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ, आप लोग कैसे ये सारे प्लान की चारों तक पहुंचे, उन्होंने कहा कि मैं रोटी को चोची थोड़ी कहता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि वो वाकई रोटी को रोटी कहता है, तो जिसकी बिना पर ये सारी बातें, क्योंकि एक लंदन प्लान का जिक्र तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है, एक लंदन प्लान का जिक्र तो इमरान खान साहब भी करता है, एक लंदन प्लान का जिक्र इमरान खान साहब उसको जोड़ते हैं अपने रजीम चेंज ऑपरेशन से मुतलिक। तो बहरहाल हनीफ अब्बासी साहब ये कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो खसूसी जो मुशीर हैं, रिचर्ड गनेल, उनका कल वीडियो पैगाम क्या है। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतरीन थे। जब डोनाल्ड ट्रंप सदर थे अमेरिका के, तो उस वक्त पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतरीन थे। इमरान खान रवायती सियासतदान नहीं, ट्रेंड सेटर है, उन्हें आउटसाइडर है। यानी फलाना इब्ने फलाना के साथ नहीं है, एक मामूली आदमी या जिसकी अपनी एक शनाख्त है, एज आ क्रिकेट सेलिब्रिटी, एज आ जिसे कहते हैं ह्यूमन एड के तौर पर काम करने वाला एक एक अच्छा इंसान। यानी उसका कोई पॉलिटिक्स के साथ उसका आबा अजदाद का कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं, ये खुद रिचर्ड गनेल साहब मुवाजना करते हुए बता रहे हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, वो कहते हैं कि इमरान खान वो बात करता जो आम फहम में, कॉमन सेंस वाली बात है, आम फहम में समझ आती है। उन्होंने कहा मजीद उन्होंने जो बातें की उससे मैं कहता हूँ कि वो टांगे कंपवाने के लिए काफ़ी है पाकिस्तान में। उन्होंने हकीकी आज़ादी लिख कर ट्वीट भी कर दिया, और फ्री इमरान खान साहब भी कह दिया। और शर्गनेल ने कहा कि इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा करते हुए वो कहते हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा करना चाहिए। सीधा सीधा उन्होंने बताया कि इमरान खान को जेल से रिहा करना चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप की तरह इमरान खान साहब पर भी बहुत ऐसे इल्जाम हैं जहां हुक्मरान जमात ने उन्हें जेल में डाला और करप्शन के इल्जाम और झूठे मुकदमात बनाए। इवन उन्होंने अपने दफ्तर खारजा को भी रिचर्ड गर्नेल ने रगड़ा कि ये क्या, तुम क्या होम्योपैथिक टाइप के, ये वलैती टाइप के तुम लोग बयान दे रहे हो, सीधा बोलो। फ्री इमरान खान। उन्हें कि क्या हल्की फुल्की बातें कर रहे हैं जी, बुनियादी इंसानी हकूक और ये वाली चीजें। सर एक बात मैं आपको बताऊं, वो कहते हैं ना, किसी को अगर समझ नहीं आ रही तो मैं आपको बताता हूँ। वाकई बड़े आइडियल ताल्लुकात थे डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब के। अगर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान साहब की अंडरस्टैंडिंग ना होती ना, तो सेफ एग्जिट अमरीकी अफवाज को, जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के बाद भी नहीं मिल सका था, वो कभी ना मिलता अफगानिस्तान से। ये पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की जिसे कहते हैं हमारी एजेंसीज, इस्टेब्लिशमेंट और जनरल फैज साहब, ये कहीं ना क्या बेहा, जी हाँ, इन्हीं का किरदार था जिसकी बिना पर अमेरिका बहुत कामयाबी से अफगानिस्तान से निकलने में कामयाब हुआ। तो ये इससे बड़ा एहसान क्या होगा इमरान खान साहब का डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया के ऊपर, क्योंकि वो भी उन रवायती जंगों के कायल तो है नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब।
تو یہ تمام چیزیں رچرڈ گرنیل صاحب بتا رہے ہیں کہ ایک مثالی تعلقات ہیں، ایک بہترین تعلقات ہیں پاکستان کے اور امریکہ کے، جو موجودہ ایڈمنسٹریشن کے نہیں ہیں، یہ انہوں نے بتایا۔ مزید چیزیں بہت زیادہ بابر کی گئی۔ ہاں، اس کے ساتھ اگر میں رانا ثناء اللہ صاحب کا رسپانس دوں، کاش یہ رسپانس وہ انگلش میں ٹرول کر کے رکھتے یا انگلش میں کوٹ کر کے نا ڈونلڈ ٹرمپ کو یا رچرڈ گرنیل کو کرتے نا تو مزہ آ جاتا، مگر سر وہ نہیں کر سکتے۔ وہ انہوں نے ہمیں تسلی دینی ہے، امریکہ کو تسلی تھوڑی دینی ہے، ہمیں تسلی دینی ہے پاکستان کی حکمرانوں نے۔ اب کچھ بھی کر لیں، سیاسی امور کے مشیر تو ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ حکومت کی بارگین پوزیشن بنا رہے ہیں اردو میں، انگلش میں کہیں تو مزہ آ جائے یار، پھر پتہ چلے کیا پوزیشن ہے۔ ایبسولوٹلی ناٹ نہیں لکھے مگر آپ طریقے سے کوئی بات تو کر سکتے ہیں۔ وہ بارگین پوزیشن بناتے ہوئے کہہ رہے ہیں وہ عافیہ صدیقی بھی تو امریکہ کی قید میں ہے۔ اگر انہوں نے امریکہ سے یہ ایشو اٹھایا عمران خان صاحب کی رہائی کو تو ہم عافیہ صدیقی کو رہا کرنے کی بات کریں گے۔ ارے یار، کیوں عافیہ صدیقی اور عمران خان صاحب کو نتھی کر رہے ہیں؟ ایک عمران خان صاحب باہر آ گئے نا، 5,000 سعودی عرب سے قیدی نکلوائے تھے نا، یا ایک عمران خان صاحب ہے، ایسے کئی عافیہ صدیقی رہا ہو سکتی ہیں۔ کوئی وزن وغیرہ ڈالے، لیکن ظاہری بات ہے جب بات کی گئی اینکر نے، کاشف عباسی صاحب نے، تو پھر ڈیفینیٹلی اس کا رسپانس انہوں نے دینا تھا۔ مگر میں ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا کہ رانا ثناء اللہ صاحب عافیہ صدیقی اور عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بات کریں، کیونکہ پھر ہم عمران خان کے بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حکومت کو قطعاً کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، تو سے اٹ ان انگلش، مزہ تو تب ہے نا۔ انہیں کہا امریکہ کے ساتھ تعلقات میں پہلے بھی دراڑیں آتی رہی ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر میں آ کر کوئی کام نہیں کریں گے۔ اگر مداخلت کی گئی تو خود مختاری میں مداخلت تصور کی جائے گی۔ اس قسم کے ٹویٹس اور بیانات سے ہم پر اثر کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ جواب دیا جی رچرڈ گرنیل صاحب کی ساری گفتگو کا انہوں نے، مگر انگلش میں نہیں، اردو میں دیا۔ یعنی ہم لوگ ہی نا ان کو، ہاں اب کوئی پی ٹی آئی کا بندہ اٹھ کے اس کی ٹرانسلیشن کر کے رچرڈ گرنیل کو بھیجے یا امریکی انتظامیہ کو بھیجے تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مزہ تب آتا جب انگلش میں کوٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو ہٹ کرتے، تو یہ تمام چیزیں تھیں، مگر اس کے لیے سر اتنا کلیجہ ریکوائرڈ ہے کیا یہ چیز ہے؟ ادھر سپریم کورٹ سے ایک بڑی خبر ہے جی، اور سینئر ترین جج ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جو مسلسل سسٹم کے نقائص بتا رہے ہیں، اس کی بدبو بتا رہے ہیں، اس کی سڑان بتا رہے ہیں، موجودہ عدلیہ کے جھول بتا رہے ہیں، ان کے کھپے بتا رہے ہیں کہ بھائی کون کون سے کھپے کھلے ہوئے ہیں، خصوصاً 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو عدلیہ کے اندر ہوا ہے، آئینی بینچ کے متنازع ہونے سے لے کے دیگر تمام چیزیں، جوڈیشل کمیشن کی تشکیل اور پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی، ایک ایک چیز بنا ہے، وہ سسٹم کے گلے کی پھانس بنا ہوا جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ وہ مزید آزاد ہونا چاہتا ہے، میں نے کہا میں نے چھوڑنا ہی نہیں ہے، میں نے ریٹائرمنٹ نہیں لینی کہ میں خاموشی سے ریٹائرمنٹ کی دوں گا، میں سسٹم کے اندر رہ کے بتاؤں گا کہ کون کون سی تبدیلیاں ناگزیر ہیں، وہی بنے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے بطور انتظامی جج، لوگ کہہ رہے شاید دکھی تھے، نہیں کوئی دکھی نہیں تھے، آج انہیں بطور انتظامی جج، جو ایڈمنسٹریٹو جج کی ہوتی ہیں، سپریم کورٹ ذمہ داری ادا کرنے سے انہوں نے معذرت کری۔ بیسیکلی کل کی خبر تھی، آج یہ شائع ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ ذمہ داریاں، انتظامی جج سپریم کورٹ ذمہ داری ادا کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ کورٹ رپورٹرز کے مطابق جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھیجی کی انتظامی فائلوں پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور حال ہی میں انہوں نے ججز تعیناتی کے حوالے سے وہی بتایا تھا نا کہ بھائی انٹیلیجنس ایجنسیاں جو ہے رپورٹ لینی کسی جج کی تعیناتی کے لیے، انہوں نے اس کی شدید مخالفت کی تھی، جس کی بنا پر یہ فیصلہ ہوا کہ یہ جوڈیشل کمیشن فیصلہ کرے گا اگر کسی جج کی اس کو انٹیلیجنس رپورٹ اس کی ریکوائرڈ ہے۔ تو بہرحال جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے سابق جج، ماشاءاللہ ترہ امتیاز ہے ہمارے سپریم کورٹ کا، انہوں نے ایڈمنسٹریٹو جج مختص کیا تھا، ان کو مقرر کیا تھا، جس سے انہوں نے اب انکار کر دیا ہے۔ اور بہرحال جسٹس منصور علی شاہ صاحب اپنے نظریات پر کھڑے اور بڑے تگڑے طریقے سے کھڑے ہیں، مطلب اب جسٹس منصور علی شاہ صاحب مزید سرپرائزز دینے کے لیے تیار ہیں۔ الزام کوئی ہے نہیں، ریفرنس آ نہیں سکتا، تو کیسا ہے انہیں کہ میں بتاؤں؟ اور سر یقین جانے پوری سپریم کورٹ کی عزت ایک طرف، جسٹس منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر من اللہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس یحییٰ فریدی صاحب، جسٹس عائشہ ملک صاحب، ان کی عزت ایک طرف۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پبلک کے پاس جائیں، وکلا فرٹرنیٹی کے پاس جائیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ بہرحال وہ انتظامی قدغنوں سے آزاد ہو گئے ہیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب، وہ سسٹم میں رہ کر قسطوں میں سسٹم کی جو خرابی ہے نا ان کو اڑائیں گے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ ہاں ادھر پاکستان تحریک انصاف کر رہا، ہر چیز ان کے قدموں میں، محبوب آپ کے قدموں میں وہ آنے والی پوزیشن ہوئی ہے، اور پاکستان تحریک صاحب کو انگیج رکھنا ہے اور شاید اعتماد سازی ہے، میں اس کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا، لیکن تھوڑی بات تو کر سکتے ہیں۔ اعتماد سازی کے لیے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب نے
باقاعدہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے نا پاکستان تحریک انصاف سے نام مانگ لیے چیئرمین. آپ کو پتا بڑی اگر یہ کام کرے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ سیٹ ہے. اس کو وزیر اعظم کے بعد اگر کوئی امپورٹنٹ سیٹ تصور کی جاتی ہے تو پبلک اکاؤنٹ سے یہ جس مرضی حکومت کے بندے کو بلا کے اس کا آڈٹ شروع کر کے پوچھنا شروع کر دیں کہاں بھائی کیا ہے کیا نہیں ہے. تو یہ سیٹ بہت عام ہے. پہلے حکومت پیپلز پارٹی سے بارگین کری تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اس طرح کی کوئی آفر ساری کروائی گئی تھی. طارق فضل چودھری کو ایک اسٹیج آ گئی تھی کہ ان کو ہی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی اپنا اندھا بانٹے ریوڑیاں وہ بھی اپنوں میں لائک یہ والی مثال تھی. تو بہرحال ایک بڑی سیٹ ہے, اس کا اختیار بڑا ہے. اور ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے آفیشلی کہا گیا تھا جس میں شیر افضل مروت صاحب کا نام بھی آیا تھا. یاد ہوگا آپ کو جو خواجہ آصف صاحب سے انہوں نے ملاقات کر لی تھی جا کے. اب معاملات ظاہری بات ہے مذاکرات کی طرف جا رہے ہیں, تو اس لیے انہوں نے باقاعدہ پاکستان تحریک صاحب کو کہا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے لیے آپ اپنے نام دیں. یعنی وہ چیزیں پاکستان تحریک صاحب کو آفر کی جا رہی ہیں جو چیزیں پاکستان تحریک صاحب کا حق تھا بحیثیت اپوزیشن میں بیٹھے. اور مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سی بی ایم کے طور پر پیچھے ہٹا جا رہا ہے. باقی آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ صلی علی محمد و آل محمد.